کہ نوافل عام فرائض کے برابر ہوں اور جس کے فرائض عام دنوں کے فرائض سے بھی بڑھ کے ہوں، اس ماہ مبارک کی فضیلت اور رفعت کا کیا کہنا ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک سے مستفید ہوں اور اس کی کبھی بھی کسی صورت میں بھی ہم سے تحقیر نہ ہو اور کبھی بھی کسی صورت میں بھی اس کے کسی لمحے کو بھی ہم ترک نہ کریں۔ اور میں نے پچھلے بھی ایک دو مرتبہ اشارتاً یہ بات کی تھی اور اب بھی اس بات کو میں ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے میں دہرا رہا ہوں کہ دین اسلام کے کسی ایک اصول، رکن، کسی شق، کسی شعار، کسی فرض، کسی واجب، کسی سنت اور کسی نفل یا مستحب کی ہم کبھی بھی تحقیر نہ کریں، کسی کی بھی تذلیل نہ کریں، کسی کے حق میں بھی کبھی گستاخی نہ کریں۔ ہمارے علماء دین فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی خواہ چھوٹی سی بھی سنت ہو، اس سنت کو سنت سمجھ کے اس کا انکار کرنا ایسا ہے جیسے وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس نے کسی سرکار کی کسی چھوٹی سی سنت کا بھی انکار کیا، اس کا رد کیا، اسے چھوڑا، اس کا مذاق اڑایا، تو وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ اس ماہ صیام کے حوالے سے بھی، رمضان شریف کے روزوں کے حوالے سے بھی ہمیں بہت مرتبہ یہ بھنڈ قسم کے لوگ جو ہے نا، وہ مختلف لطیفے سناتے ہیں۔ تو کبھی کبھار ہم اپنے کانوں کا چسکا بنانے کے لیے ہم وہ بڑے خوش طبعی کے ساتھ ان کے لطیفے سنتے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ عادت نہیں ہونی چاہیے کہ کبھی کسی بھنڈ سے روزوں کی تحقیر کروائی جائے۔ کوئی بھی روزے کے اوپر کوئی آواز کسے، کوئی تان تشنیع کرے، کوئی مذاق اڑائے، تمسخر کرے، تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ روزے فرض ہے، پورا ماہ مبارک فرض ہے، اور پھر یہ مالک کی آزمائش ہے۔ ساری سے لے کے افطاری تک کھانے پینے سے رکنا، بھوک پیاس کو برداشت کرنا، گالم گلوچ سے بچنا، برائی سے بچنا، دھوکے بازی سے بچنا، بد زبانی بدگمانی سے بچنا، یہ روزے کے تقاضے ہیں اور یہ رکاوٹیں ہیں، اور یہ آزمائش ہے مالک کی طرف سے۔ مالک نے روکا ہے، یہ بریک مالک نے لگائی ہے، اور ایک آزمائش ہے، وہ اپنے بندوں کو آزما رہا ہے کہ میرے بندے جن کے اوپر میں نے یہ حکم لگایا بھلے وہ کیا کرتے ہیں، میرے بندے میرا حکم مانتے ہیں کہ نہیں۔ اور یہی پیار ہے، یہی محبت ہے، اور یہی محبت کی ایک داستان ہے، یہی حقیقی پیار ہے۔ ہمیں کوئی جھانسا دے کے تو دین کا شعار یا کسی اصول کے اوپر کوئی ہم سے وہ لوٹنے کی کوشش کرے تو یہ نہیں ہے، یہ درست نہیں۔ یہ سارے جو اصول ہیں اسلام کے اور جو ارکان ہیں اسلام کے، یہ سارے محبت بھرے ہیں، اور انہی میں ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، یہ بندگان حق جو ہیں مومنین صالحین، ان کی آزمائش ہے کہ مالک نے جو ان کے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں ان کے اوپر وہ کتنا عمل کرتے ہیں، یہ آزمائش ہے۔ ساری سے لے کے افطاری تک یہ ایک بریک ہے، یہ آزمائش ہے۔ بھوک پیاس تو ہونی ہے، لگنی ہے، چہرہ مرجھانا ہے، جسم نڈھال ہونا ہے۔ فاقہ جو ایک برداشت کر رہے ہیں، تو یہ فاقہ کس لیے ہم برداشت کر رہے ہیں؟ اپنے رب کے لیے۔ اس کے پیار کا تقاضا یہ کہ جو وہ حکم فرمائے، جس نے اپنے پیارے محبوب پاک صاحب علیہ وسلم کے ذریعے جو اس نے ہمیں حکم دیے ہیں، ان کو من و ان تسلیم کرنا،
کبھی بھی ایک لمحے کے لیے آگے یا پیچھے نہ ہٹنا، نہ ہونا، یہ حکم کی تعمیل ہے یہ، اور یہ تقاضا ہے۔ اور اب اگر اس کے اوپر کوئی بھنڈ اٹھ کے تو وہ بکواس کرے، کوئی لطیفے لگائے، تو وہ بالکل درست نہیں، وہ بالکل جائز نہیں۔ ہمیں اپنے ایمانوں کی فکر کرنی چاہیے، اور دنیاوی باتیں تھوڑی ہیں، دنیاوی مشاغل، دنیاوی مصروفیات، دنیاوی ہیلے بہانے اور تھوڑے، ان کے اوپر تبسم کیا جائے، ان کے اوپر کھیلا جائے۔ اسلام کے اصول کے اوپر کسی قسم کا ہمارا ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی اصل میں لابی یہود و نصارہ کی تھی، کفار و مشرکین کی تھی۔ ہر نبی علیہ السلام کے ساتھ جب ان کا واسطہ پڑتا تو یہی وہ کرتے تھے، وہ آوازیں کستے تھے، وہ بکواس کرتے تھے، ہر نبی علیہ السلام کی تعلیم کو رد کرتے، اس کو ترک کرتے۔ اگر کوئی نبی علیہ السلام کو واعظ فرما رہے ہوتے تو اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس لیتے کہ نہ یہ بات ہمارے کانوں میں آئے گی، نہ ہم سنیں گے، نہ ہی ہم سمجھیں گے۔ ہمارے آج کے یہ لطیفے، آج کے ڈرامے، اگر انہیں ماضی میں جا کے ملایا جائے تو سابقہ انبیاء علیہم السلام اور بشمول آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سرکار کفار و مشرکین کو جب تعلیم دیتے عوام کو، تو اس وقت بھی وہ یہی کرتے تھے۔ اسلام کی جو تعلیم سے وہ بھاگتے تھے۔ آپ ماضی میں ذرا علماء سے سنیں نا، ذرا سرکار کے سامنے وہ کیا کیا واہیاتیاں مارتے تھے، بونگے مارتے تھے، تو وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ایک مقام پہ فرمایا نا کہ صحابہ کو باقاعدہ روکا گیا کہ سرکار کے سامنے لفظ رائنا نہ کہو۔ پہلے صحابہ یعنی رائنا کا لفظ جب بلاتے تو رائنا کا معنی یعنی ایک سادہ سا معنی، رائنا کا معنی رعایت کرنا، یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیں، ہمارے اوپر مہربانی فرمائیں۔ ان کا کفار و مشرکین نے اس کا مطلب الٹا لینا شروع کر دیا، رائنا کا معنی یعنی رائنا وہ اپنے عربی زبان میں وہ چروائے کو بھی کہتے تھے۔ تو وہ جب انہوں نے آوازیں کسنی شروع کی تو اللہ جل جلالہ کو یہ گوارا نہ ہوا۔ اللہ کریم نے یہ پسند نہ فرمایا کہ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ اس انداز میں اپنی آواز کو بلند کریں، اس آواز سے یہ پکارے انہیں۔ اللہ جل جلالہ نے اسی وقت فرما دیا کہ کوئی حضور کی بارگاہ میں رائنا کا لفظ نہ کہے، بلکہ رائنا کی جگہ پہ انظر نہ کہو، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر فرمائیں۔ تو یعنی اللہ کریم کو یہ گوارا نہ ہوا، برداشت نہ ہوا، تو اس لفظ کو ہٹا دیا۔ کس لیے؟ سرکار کی شان و شوکت کے لیے، سرکار کے مقام کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو یاد رکھیں کہ جو ایسی بات نبی پاک صاحب اللہ علیہ وسلم کی شان میں کی جائے وہ بھی غلط ہے، اور جو دین حق کے کسی اصول اور شعار سے جو بات ٹکرا رہی ہو اور جو اس کی تاکیر جس سے نظر چھلک رہی ہو اور جس سے اس کی تذلیل ممکن ہو، وہ بات کبھی نہ میں کرنی چاہیے نہ میں سننی چاہیے۔ آپ کو میری بات سمجھ آئی ہے نا؟ ذرا میں آپ سے بات کیا کر رہا ہوں۔ یعنی ہم اکثر آج کل ماہ رمضان شریف کا مہینہ ہے تو اس موضوع کے اوپر اکثر ہمیں دوست ساتھی ملیں گے، ہمارے اپنے بھی دوست ساتھی جو ملتے ہیں تو وہ ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا لا علمی کی وجہ سے، تو وہ آواز کستے ہیں، یعنی روزے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ذرا تو کبھی ایسا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ روزہ فرض ہے اور اسلام کا ایک رکن ہے، اس رکن کی کسی صورت میں بھی تذلیل اور تحقیر نہ ہو۔ اور یہ ایسی باتیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم ایسی باتوں کی زاد میں لپیٹ میں کیوں آ جاتے ہیں؟ ڈرامے، فلمیں، کہانیاں، اور ان لوگوں کی چنگل میں ہم اس لیے پھنستے ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن مجید سے دور ہیں، جو آج کا ہمارا موضوع بھی ہے آج کے اس خطبہ کے اندر کہ قرآن مجید کی فضیلت اور اس کی اہمیت۔ قرآن مجید کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟